الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ معزز سامعین، ہم دنیا میں ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اچھے اعمال انجام دیں، اچھے کام کریں، جس کے لیے اچھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے کوئی بھی کام کیا، چھوٹا یا بڑا، وہ لوگوں کی نظر میں خواہ جتنا اچھا ہو، اگر اس میں نیت اچھی نہیں ہے تو وہ عمل بیکار اور رائے گاں جائے گا۔ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جو کوئی دنیا اور اس کی آسائش چاہتا ہے تو اسے ہم پورا دیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، مگر آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے، صرف اور صرف جہنم ہے۔ جو کچھ انہوں نے دنیا میں اچھا کیا ہوگا سب رائے گا اور بیکار چلا جائے گا۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے حساب سے اس کے عمل کا صلہ ملے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مانی جائے گی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا اور امرأۃ ينکحها فہجرته الی ما ہاجر الیہ، اور اگر کوئی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں اور جا بسنا چاہتا ہے تو جس مقصد سے جائے گا اسی مقصد سے اس کی ہجرت شمار ہوگی۔ دنیا کمانے کے لیے جا رہا ہے، علم پھیلانے کے لیے جا رہا ہے، سیاست کرنے جا رہا ہے، شادی کرنے جا رہا ہے، عیاشی کرنے جا رہا ہے، کس نیت سے جا رہا ہے اسی نیت کی وہ ہجرت مانی جائے گی۔ اس لیے عمل ہمارا خواہ جتنا اچھا ہو، لوگوں کی طرف سے ہمیں جتنی تعریف مل جائے، مگر نیت درست نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہے۔ ذرا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کو سنیے، بالکل دل دہلانے والی حدیث۔ اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے یعنی پہلے پہل جن لوگوں کا حساب کتاب ہوگا ان میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ پہلا وہ بندہ جو شہید ہوگا، اور شہید کا کیا درجہ ہے ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس شہید کو لائے گا اور اس کے اوپر جتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے اسے جتنی نعمتیں دی ہوں گی ساری نعمتوں کو گنوائے گا۔ وہ بندہ ساری نعمتیں پہچان لے گا، پھر اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ بتاؤ اتنی نعمتیں پانے کے بعد تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ رب العالمین میں نے تو بہت بڑا کام انجام دیا، میں نے تو تیری راہ میں لڑائی کی اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے لڑائی اس لیے نہیں کی کہ تجھے شہید کہا جائے، بلکہ تو نے اس لیے لڑائی کی کہ تجھے بہادر کہا جائے، اور دنیا میں لوگوں نے تمہیں خوب بہادر کہا اور خوب بہادر کہلائے۔ پھر ایک حکم ہوگا اور فرشتے اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر لے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر دوسرا وہ آدمی آئے گا جس نے علم سیکھا ہوگا اور سکھایا بھی ہوگا اور قرآن بھی پڑھا ہوگا،
اسے بھی اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں گنوائے گا، وہ بندہ بھی اللہ رب العالمین کی ساری نعمتیں پہچان لے گا۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ بتلاؤ اتنی ساری نعمتیں لینے کے بعد تو نے کیا کیا؟ تو کہے گا اللہ رب العالمین میں نے پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا، میں نے قرآن کی تلاوت کی۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے علم حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، تو نے قرآن کی تلاوت کی تاکہ تجھے قاری کہا جائے۔ پھر اللہ رب العالمین حکم دے گا اور اس بندے کو بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرا بندہ لایا جائے گا جس کو اللہ رب العالمین نے وسعت رزق سے نوازا ہوگا، اسے ہر قسم کا مال دیا ہوگا، اس سے بھی اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں پہچانوائے گا۔ وہ بندہ بھی اللہ رب العالمین کی ساری نعمتیں پہچان لے گا۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا کتنی ساری نعمتیں لینے کے بعد تو نے اس کی قدردانی میں کیا کیا؟ تو بندہ کیا کہے گا کہ اللہ رب العالمین ہر وہ جگہ جہاں تو خرچ کیا جانا پسند کرتا ہے میں نے وہاں خرچ کیا۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا تو نے میرے لیے خرچ نہیں کیا بلکہ تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، جواد کہا جائے، فیاض کہا جائے۔ پھر حکم ہوگا اس کے متعلق بھی اور اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں اسے بھی ڈال دیا جائے گا۔ معزز سامعین، غور کرنے کی جو بات ہے یہاں وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں، سماج میں جو لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ یا تو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یا مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا جن کا کوئی بڑا کارنامہ ہوتا ہے، یہی لوگ معاشرے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے باوقار لوگ مانے جاتے ہیں۔ مگر ایسے لوگوں کا انجام ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر جہنم کو ایندھن بنایا جائے گا تو انہی لوگوں سے بنایا جائے گا، انہی لوگوں کو بنایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین بعض روایات میں تسار کا لفظ آتا ہے کہ انہی سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ تو ذرا دیکھیے کہ عمل، ایک کا عمل ہے اللہ کی راہ میں لڑائی، دوسرے کا عمل ہے علم سیکھنا سکھانا، قرآن پڑھنا اور پڑھانا، اور تیسرے کا عمل ہے صدقہ خیرات کرنا۔ یہ کتنا نیک عمل، سب کتنا اچھا عمل ہے، مگر اچھا عمل ہونے کے باوجود چونکہ نیت درست نہیں تھی اس لیے کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے ہم اور آپ دنیا میں گرچہ معمولی کام کریں، چھوٹا سے چھوٹا کام کریں، وہ اللہ کے لیے کریں، اس میں نیک نیتی ہونی چاہیے، ہماری نیت بالکل درست ہونی چاہیے۔ جو بھی کام ہم کریں صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں، ورنہ چاہے جتنا اچھا کام ہوگا وہ اچھا کام ہمارے لیے ثواب کے بجائے وبال بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی کریں اس میں حسن نیت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل